بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ پہلوانی اور کشتی کا نام لیا جائے تو ہر کسی کے ذہن میں طاقتور اور توانا لوگوں کا خاکہ اتر آتا ہے۔ یہ طاقتور لوگ حرف عام میں ریسلرز کے اسم سے پکارے جاتے ہیں۔ پہلوانی اور کشتی ایک شاہی کھیل ہے اور شاید ہی کوئی ہو جو اسے پسند نہ کرتا ہو۔ موجودہ دور میں ریسلنگ کا خاکہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس چیز سے قطع نظر کہ ریسلنگ اصل ہوتی ہے یا محض ایک ڈرامائی انداز میں فنکاروں کے فنون فنکاری کا شاخسانہ ہوتی ہے، ریسلنگ کے مداح اور چاہنے والے لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ایک اپنا پسندیدہ ریسلر ہوتا ہے۔ کسی کو رومن رینز پسند ہے اور کوئی جان سینا کی تعریف بیان کرتا ہے، کوئی ڈین ایمبروز کو پسند کرتا ہے اور کوئی انڈرٹیکر یا پھر کین جیسے ظالم ریسلر کو اپنا پسندیدہ ریسلر کہتا ہے۔ آپ کا فیورٹ ریسلر کون سا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ کین کیا واقعی میں اتنا ظالم و سفاک شخص ہے یا نہیں؟ اس کی زندگی کی داستان کیا تھی اور اس شخص نے کیسے ناکامیوں سے خود کو نکالا؟ جی ہاں، شاید فیکٹیکل کے ناظرین سمجھ ہی گئے ہوں کہ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن یہی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ کین کا اصل نام گلین تھامس جیکبز ہے۔ گلین تھامس جیکبز 26 اپریل 1967 کو اسپین کے علاقے ٹروجن ڈی آرڈوز میں پیدا ہوا۔ اس کے والد صاحب امریکہ کی فضائیہ میں کام کرتے تھے اور جب گلین پیدا ہوا تو یہ فیملی اسپین میں موجود تھی۔ جیکبز یعنی کہ کین امریکہ کی ریاست میزوری کے علاقے سینٹ لوئس میں پلا بڑھا اور ہائی اسکول کی تعلیم باؤلنگ گرین میزوری سے حاصل کی، جہاں کین کو فٹ بال اور باسکٹ بال کا شوق ہوا اور ان کھیلوں میں کین نے کافی مہارت بھی حاصل کی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہو کہ کین نے انگلش لٹریچر میں ٹرومین یونیورسٹی سے ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اب آتے ہیں کین کے ریسلنگ کیریئر کی جانب۔ کین نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنے ہی دوست مارک مورٹن کے ریسلنگ فیڈریشن سے کیا اور تب کین اینگس کنگ کے نام سے ریسلنگ کرتا تھا۔ اس کے بعد کین نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈومز ڈے اور ان بم رکھ دیا اور ان دونوں ناموں سے ہی یونائٹڈ اسٹیٹس ریسلنگ ایسوسی ایشن اور اسموکی ماؤنٹین ریسلنگ میں ریسلنگ کرتا رہا اور SMW ٹیگ ٹیم چیمپئن اور USWA ہیوی ویٹ چیمپئن بھی رہا۔ پھر کین کو جیری لالر نے ہائر کر لیا اور جیری لالر کا مقصد تھا کہ وہ اپنے روایتی حریف یعنی کہ بریٹ ہارٹ سے بدلہ لے سکے۔ بریٹ ہارٹ اور کین کے درمیان میچ ہوا اور کین ہار گیا۔ کین کا نام ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کو جم راس نے ہائر کر کے اس کا نام ڈیزل رکھ دیا اور کین اور ریزر ریمن کی ایک ٹیم بنا دی گئی۔ یہ ٹیم بھی اوون ہارٹ اور برٹش بل ڈاگ سے ہار گئی۔ پھر کین صاحب کا انڈرٹیکر سے میچ بھی ہوا اور وہاں بھی انہیں ہار ہی دیکھنی پڑی۔ پھر کین اور انڈرٹیکر کی کہانی منظر عام پر آئی اور کین کو انڈرٹیکر کا بھائی بنا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ انڈرٹیکر نے اپنی ساری فیملی کو آگ لگا دی تھی اور کین بھی وہاں موجود تھا، لیکن کین کسی طرح بچ گیا۔ انڈرٹیکر نے کہا کہ کین اگر بچ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کین نے خود ہی آگ بھی لگائی تھی، لیکن بعد میں انڈرٹیکر نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ آگ اسی نے لگائی تھی اور اب کین انڈرٹیکر سے اپنی فیملی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ دنیا کو آخر کین کے نام سے متعارف کروایا گیا اور کین نے تب سے ماسک اور بڑے بڑے بال پہننا شروع کر دیے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ وہی ڈومز ڈے یعنی کہ گلین تھامس جیکبز ہی ہے۔ انڈرٹیکر نے اپنے ہی خون کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ خیر، جیسے تیسے دونوں بھائیوں میں صلح صفائی ہو گئی۔ کین کا ریسلنگ کیریئر بھی بہتر ہوتا گیا اور اس نے بڑے بڑے ریسلرز کو بھی ہرایا جن میں شان مائیکلز اور ویڈر شامل ہیں۔ کین نے آخر انڈرٹیکر کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے انڈرٹیکر کو شان مائیکلز کے خلاف WWF چیمپئن شپ میچ ہارنا پڑا اور پھر کین اور انڈرٹیکر کے درمیان بھی میچ ہوا۔ پھر کافی عرصہ کین ریسلنگ کرتا رہا اور انڈرٹیکر اور کین میں آپس میں دشمنی ہی رہی، لیکن آخر دونوں واپس اکٹھے ہو گئے۔ جب کین نے اسمیک ڈاؤن میں شمولیت اختیار کی، اس عرصے میں کین نے اپنا ماسک بھی اتار دیا اور اس کے مختلف میچ ہوتے رہے۔ 22 جون کو ایک میچ کے دوران کین پر مارک ہنری نے حملہ کیا اور کین کو خوب پیٹنے کے بعد کین کی ٹانگ پر ایک سٹیل کی کرسی ماری جس کی وجہ سے کین کی ٹانگ حقیقت میں فریکچر ہو گئی اور کئی مہینوں تک کین صاحب چلنے پھرنے سے معذور ہی رہے۔ کین نے آخر کم بیک کیا اور پھر سے ایک ماسک پہن لیا اور اس بار کین نے مارک ہنری اور جان سینا کے ایک میچ کے درمیان مداخلت کی اور جان سینا کو خوب مارا۔ الغرض یہ کہ کین صاحب ریسلنگ کرتے رہے اور کین کا ریسلنگ کیریئر آگے بڑھتا رہا۔ اب آتے ہیں کین کے فلمی کیریئر کی جانب۔ کین نے سی نو ایول 1، سی نو ایول 2، میک گریبر،
اسکوبی ڈو، ریسلمینیا مسٹری اور کاؤنٹ ڈاؤن جیسی مشہور فلموں میں کام کیا۔ ہر کوئی کین کو اس کی نفرت اور برے کردار کی وجہ سے جانتا ہے، لیکن فیکٹیکل کے ناظرین شاید یہ بات جان کر حیران ہوں کہ گلین تھامس جیکبز جو کہ کین کا کردار ادا کرتا ہے حقیقت میں ایسا انسان نہیں ہے، اور حقیقت میں شخص انتہائی خوش مزاج، رحم دل اور بہترین طبیعت کا مالک انسان ہے۔ اور آج تک کوئی بھی ریسلر اس شخص کی حقیقی زندگی کے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ استعمال نہیں کرتا۔ ریسلنگ کی دنیا میں ہر کوئی اسے ایک پاگل اور ظالم انسان ہی سمجھتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو مار دیتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں کین اپنی بیوی میریسا گوئنز کے ساتھ ایک انشورنس ایجنسی چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کین یعنی کہ جیکبز امریکی سیاست سے بھی کافی زیادہ جڑا ہے، اور کچھ ہی عرصہ پہلے جیکبز نے امریکہ کے ناکسویلی کاؤنٹی کے علاقے ٹینیسی میں ہونے والے میئر کے انتخابات جیتے ہیں، اور اب بہت جلدی ریسلنگ کی دنیا کا ظالم اور حقیقی دنیا کا مہربان شخص 5 لاکھ کی آبادی والے اس علاقے کا میئر ہو سکتا ہے۔ دنیا کے 10 بہترین باڈی بلڈرز پر ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔